عباسی خلیفہ عبداللہ نے تقریباً 38,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ اموی ریاست کو ختم کرنے کے بعد عباسی حکومت قائم کی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑوں سمیت بنی امیہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ اسی وجہ سے تاریخ نے اسے السفاح، خون بہانے والا کا لقب دیا۔ وہ اپنے محل میں داخل ہوا اور کہا، کیا لوگوں میں کوئی ہے جو مجھ پر اعتراض کرے؟ اسے بتایا گیا، کوئی نہیں سوائے اوزائی کے جو آپ پر اعتراض کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اوزائی کو لایا جائے۔ جب امام اوزائی کو بلانے گئے تو وہ کھڑے ہوئے، غسل کیا، کفن پہنا، پھر اس پر اپنے کپڑے پہن لیے اور گھر سے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حاکم نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ دائیں بائیں 2 قطاریں بنا کر کھڑے ہوں اور اپنی تلواریں بلند کریں تاکہ امام اوزائی کو ڈرایا جا سکے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں اندر لایا جائے۔ امام الفزائی و آپن جا علماء کے وقار اور بہادروں کے ثبات کے ساتھ داخل ہوئے۔ انہوں نے خود فرمایا، اللہ کی قسم میں نے اسے مچھر کے برابر بھی نہ سمجھا۔ جب میں نے قیامت کے دن رحمان کے عرش کو ذہن میں لایا اور اس منادی کو تصور کیا جو ایک گروہ کو جنت اور دوسرے کو جہنم کی طرف بلائے گا، اللہ کی قسم میں محل میں اس حال میں داخل ہوا کہ میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ حاکم السفاح نے پوچھا، کیا تم اوزائی ہو؟ انہوں نے مضبوط آواز میں کہا، لوگ کہتے ہیں کہ میں اوزائی ہوں۔ حاکم غضبناک ہو گیا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر کہا، اے اوزائی، اس کام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو ہم نے کیا کہ ظالموں کے ہاتھ بندوں اور ملکوں سے کاٹ دیے؟ کیا یہ جہاد اور رباط ہے؟ الف واز الف عین یہ نے فرمایا، اے امیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ حاکم اس دقیق جواب پر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے لکڑی سے زمین پر مارا اور کہا، ان خونوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو ہم نے بنی امیہ سے بہائے؟ اوزائی نے فرمایا، فلاں نے فلاں سے، اور اس نے آپ کے جد عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، سوائے 3 صورتوں کے، قصاص، شادی شدہ زانی، اور وہ شخص جو دین سے پھر جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے۔ حاکم بہت غضبناک ہو گیا۔ اوزائی نے اپنی امامہ اٹھا لیا تاکہ تلوار میں رکاوٹ نہ بنے۔ وزراء پیچھے ہٹ گئے اور اپنے کپڑے اٹھا لیے تاکہ ان پر خون نہ گرے۔ حاکم غصے میں بولا، ان مالوں اور گھروں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو قبضے میں لیے گئے ہیں؟ اوزائی نے فرمایا، اگر یہ مال اصل میں حرام ہے تو تم پر بھی حرام ہے، اور اگر حلال ہیں تو صرف شرعی طریقے سے ہی تمہارے لیے حلال ہو سکتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن تمہیں ننگا اٹھائے گا اور تم سے حساب لے گا۔ اگر حلال ہو تو حساب ہے اور اگر حرام ہو تو سزا ہے۔ حاکم اور زیادہ غصے میں آ گیا اور امام نے بلند آواز میں فرمایا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حاکم نے حکم دیا کہ انہیں باہر نکال دیا جائے اور پیسوں کی ایک تھیلی ان کی طرف پھینکی تاکہ وہ لے لیں، مگر امام نے قبول نہ کی۔ ایک وزیر نے اشارہ کیا کہ لے لیں۔ انہوں نے وہ رقم لے کر وزیروں اور درباریوں کے سامنے لوگوں میں تقسیم کر دی، پھر تھیلی پھینک دی، سر بلند کر کے باہر نکل گئے اور فرمایا، اللہ نے مجھے عزت اور کرامت کے سوا کچھ نہیں بڑھایا۔ جب امام اوزائی کا انتقال ہوا تو حاکم ان کی قبر پر آیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تم سے ایسا ڈرتا تھا جیسا زمین پر کسی اور انسان سے نہیں ڈرا۔ اللہ کی قسم جب بھی میں تمہیں دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا